السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالی فی شأن حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین اکرام، خواتین و حضرات، سورہ بقرہ کہ ہم کل 43ویں آیت تک ترجمہ اس کا اور تشریح کچھ حد تک بیان کی گئی تھی۔ آج ہم آگے بڑھتے ہیں سورہ بقرہ کی 44ویں آیت، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے: أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ یہ بہت ہی اہمیت کی حامل آیت شریف ہے ہم سب کے لیے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، کیا لوگوں کو بھلائیوں کا حکم کرتے ہو اور خود اپنے تئیں بھول جاتے ہو؟ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، باوجود اس کے کہ تم کتاب کو پڑھتے ہو۔ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا اتنی بھی تم میں سمجھ نہیں؟ کیا اتنی بھی تم میں سمجھ نہیں؟ اس آیت میں جو علماء یہود سے مخاطب ہے، چونکہ یہ جتنی بھی آیتیں آ رہی ہے یہ یہود و نصارہ ہی سے مخاطبت ہے، جیسا کہ ہم نے ابتدا میں 40ویں آیت میں یا بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا تھا اس بنا پر۔ لیکن دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو قرآن مجید کی آیات ہر ایک کے لیے ہے، تو یہ آیت بہت ہی اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو حکم دے رہا ہے وہ یہ کہ تم لوگوں کو تو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے تئیں بھول جاتے ہو، یعنی کہ خود اس پر عمل پیرا نہیں ہوتے ہو، جبکہ تم اس سے واقف ہو، جبکہ تم اس بات سے واقف ہو۔ کیا اتنی بھی تم میں سمجھ نہیں؟ مطلب یہ ہے، یہاں پر یہ بات بتلائی جا رہی ہے، یہودی علماء سے مخاطب ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ بھی کہہ رہا ہے کہ اے علماء یہود، تمہارے سامنے تو توریت ہے، اور نصارہ سے مخاطب ہوتے ہوئے یہ سمجھیے کہ انجیل ہے۔ چونکہ یہاں پر یہود سے متعلق بات کہی گئی ہے تو اس بات کو ہم تھوڑا سا احاطہ کرتے ہوئے چلیں گے کہ یہودی علماء کے سامنے توریت ہے، اور توریت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صفات حمیدہ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام خصوصیات کا بیان ہے۔ جب تم یہ سب تمام چیزوں کو تم جانتے ہو تو پھر تم اس کا کیوں اظہار نہیں کرتے؟ اس کی تفسیر میں یہاں پر آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، تفسیر ابن کثیر سے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیت سے متعلق جو تفسیر کی گئی ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ یعنی اے اہل کتاب، باوجود اس علم کے کہ جو کہے اور نہ کرے اس پر کیا کچھ وبال ہے، پھر تم خود ایسا کیوں کرنے لگے ہو؟ اس میں یہی بات بتلائی جا رہی ہے کہ وہ عمل جو تم دوسروں کو بھلائی کے لیے کہتے ہو لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتے تو اس کا وبال تم پر پڑنے والا ہے۔
آگے اور بھی آیتیں اس کے تعلق سے آگے آئے گی. جیسا دوسروں کو تقویٰ و طہارت اور پاکیزگی سکھاتے ہو، خود بھی تو اس کے عاملین بن جاؤ. جب تم یہ باتیں اگر بتاتے ہو دوسروں کو تو تم بھی اس کے عامل بن جاؤ. لوگوں کو روزے نماز کا حکم دینا اور خود اس کے پابند نہ ہونا، یہ تو بڑی شرم کی بات ہے. یہ تو بڑے شرم کی بات ہے. دوسروں کو کہنے سے پہلے انسان کو خود عامل ہونا چاہیے. یہ معنی ہے کہ تم دوسروں کو تو کتاب کے ساتھ کفر کرنے سے روکتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کے اس نبی کو جھٹلا کر تم خود ہی اپنی ہی کتاب کے ساتھ کفر کیا کرتے ہو. بات یہیں پر اسی بات کو جو سو پیش کیا جا رہا ہے کہ قرآن مجید جو نازل ہو گئی، قرآن مجید جب آ گئی اور توریت میں اس بات کا پیغام تمہیں دے دیا گیا تھا کہ اب تمہارے پاس جو انبیاء آئیں گے تم ان کی پیروی کرنا، اور جو کتاب آئے گی تم اس کی پیروی کرنا، تم اس کی اتباع کرنا، اس رسول کی اور اس کتاب کی جو تمہارے کتابوں کی بھی تصدیق کرنے والی ہے. یعنی کہ قرآن مجید سے متعلق اس سے پہلے جو آیتیں گزری ہے اس سے متعلق تمام تفصیلات آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں. جہاں پر اسی بات کو اسے پیش کرتے ہوئے بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم ایسا نہیں کرتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم خود اپنی کتاب کی خود جو ہے تم اس کا ساتھ جو سے انکار کر رہے ہو. تم خود اس بات کا انکار کر رہے ہو، کیونکہ توریت میں خود اس بات کی وضاحت کر دی گئی. جب تم اس بات کو جانتے ہو تو پھر تم چھپاتے کیوں ہو؟ اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ دوسروں کو اس دین اسلام کو قبول کرنے کے لیے کہتے ہو، مگر دنیاوی ڈر اور خوف سے خود قبول نہیں کرتے. یعنی دنیاوی ڈر سے مراد یہ کہ یہ جو یہودی علماء تھے ان کی بڑی قدر و منزلت تھی، ان کی بڑی قدر و منزلت تھی. تو وہ لوگ اس بات سے جو سو ڈرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ جو ہماری عزت ہے لوگوں کے سامنے، جو ہمارے معتقدین ہیں ان کے سامنے، وہ ہم سے جو سو دور نہ ہو جائے بول کر حقائق کو چھپاتے تھے. حالانکہ دوسری طرف اگر ہم پلٹ کر اگر دیکھیں تو بسا اوقات یہ بھی ایسا بھی رہا کہ ان کے جو عزیز و اقارب، ان کی اعلیٰ اولاد کبھی جو سو قرآن سے متعلق یا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جب سوال کرتے ہیں تو اس کی تعلق سے اس بات کا اظہار بھی کرتے تھے کہ ہاں یہ حق ہے، یہ سچ ہے بول کے. لیکن عوام میں جب آتے تو اس بات کا انکار کرتے تھے، اس بات کو چھپاتے تھے. تو یہاں پر یہی بات بتلائی جا رہی کہ تم اس بات سے جو سو خوف کھاتے ہو کہ لوگ جو سو تم سے دور ہو جائیں گے، اور دنیاوی جو منفیت ہے جو تمہیں حاصل ہوتی ہے ان لوگوں سے، وہ منفیت سے تم جو سو دور ہو جاؤ گے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انسان پورا سمجھدار نہیں ہو سکتا جب تک کہ لوگوں کو خدا کے خلاف کرتے ہوئے دیکھ کر ان کا دشمن نہ بن جائے. یعنی یہ کہ اس میں یہ آئے اس بات پہ یہ بات بتلائی جا رہی ہے کہ جب کہیں کوئی برائی دیکھو تو لازمی بات ہے کہ اس کا اثر ہم پر پڑنا چاہیے کہ اب اس برائی کو دیکھ کر ہم کو ایک قسم کی جیسے ایک الجھن سی پیدا ہونا چاہیے، ایک قسم کی تکلیف سی پیدا ہونا چاہیے کہ ہم برائی کو دیکھ رہے ہیں. اسی لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی آتی ہے کہ جب کبھی برائی کو دیکھو تو تم اس کو ہاتھ سے روکو، اور اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو، اور اگر زبان سے نہیں روک سکتے تو اس کو دل میں برا جانو. تو یہاں پر بھی یہ بات حدیث شریف میں جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان پورا سمجھدار نہیں ہو سکتا جب تک کہ لوگوں کو خدا کے خلاف کرتے ہوئے دیکھ کر ان کا دشمن نہ بن جائے، اور اپنے نفس کا ان سے بھی زیادہ. یعنی کہ جو آدمی جب برائی کرتا ہوا دیکھ رہے ہیں تو اس بات کا اتنا اس کو احساس ہونا چاہیے کہ اس برائی سے پہلے خود کو بچانے کی اس کو فکر کرنی چاہیے، پہلے خود کو اس کو بچانے کی فکر کرنی چاہیے. یعنی کہ جو جس سے ہم کو دشمنی ہو رہی ہے، جیسا کہ حدیث شریف وہ بھی آتی ہے کہ ہماری اللہ تعالیٰ سے جو محبت ہے اللہ تعالیٰ سے، اور پھر جو بندوں سے ہم کو جو دوستی کرنے کا جو درس دیا گیا ہے وہ یہ کہ جس سے اللہ سے جس کی دوستی ہماری اس سے دوستی، جس سے اللہ کی دشمنی اس سے ہماری دشمنی. تو اس بات کو پیش نظر رکھنا پڑے گا. تو اس آیت میں بھی اس بات میں یہاں پر جو بات بتلائی جا رہی ہے کہ دوسروں کو جب ہم برا سمجھتے ہیں
کوئی اگر ایسا عمل کر رہا ہے برائی کا، جب ہم اس کو برا سمجھ رہے ہیں تو اس کو تو سب سے پہلے ہم اپنے نفس پر جو سو اس بات کو محسوس کریں کہ ہم سب سے زیادہ اس سے جو سو بچنے کی کوشش کریں، مساعی کریں۔ ان لوگوں کو جیسا کہ یہودیوں کا جو مسئلہ تھا، مال و دولت کے پیچھے جو بھاگا کرتے تھے، مال و دولت ان کے پاس عزیز تھا، میں کل بھی یہ باتیں آپ کے سامنے رکھا، تو وہ اس کے تعلق سے یہاں پر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ان لوگوں کو جو پیسہ جو ملا کرتا تھا، ان لوگوں کو اگر رشوت وغیرہ نہ ملتی تو حق بتائے تھے، مطلب جن لوگوں سے کسی قسم کی کوئی منفیت پیش نظر نہیں رہتی تھی تو ان کے سامنے تو حقائق بیان کرتے تھے، ان کے سامنے تو حقائق بات بیان کرتے تھے، لیکن خود عامل نہیں ہوتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت کی ہے اس آیت کریمہ میں کہ کیا لوگوں کو تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے تئیں بھول جاتے ہو۔ یہ جو ہے سو تنبیہ کی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو یہاں پر پھر وہی بات جو ہے سو دہرائی گئی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر جو سو مذمت کی ہے۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اچھی چیز کا حکم دینے پر ان کی برائی نہیں کی گئی، بلکہ خود نہ کرنے پر برائی کی گئی ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے آپ ایک مسئلہ جو بیان کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ برائی کو روکنا تو ہر ایک کی ذمہ داری ہے، برائی کو روکنا تو ہر ایک کی ذمہ داری ہے، لیکن برائی کو روکنے سے پہلے خود بھی اس پر عامل ہو جائے تو یہ بہت بہتر ہے، یہ بہت بہتر ہے۔ لیکن اس کے باوجود اگر کسی برائی میں آدمی گرا ہوا ہے لیکن اسے نیکی کا حکم دینا ہے، کوئی بات اچھی بات ہے دوسروں تک پہنچانا ہے تو اسے نیکی کا حکم دینا چاہیے، نیک بات کو دوسروں تک پہنچانا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ اگر ہم یہ سوچتے بیٹھے کہ بھائی میں پوری طریقے سے پابند ہو جاؤں تبھی دوسروں کے سامنے بول پاؤں گا، تو اس کی وجہ سے ہوگا یہ کہ آپ ایک اچھا کام کرنے سے رک جائیں گے۔ ایک نیکی کا حکم جو آپ کے سامنے آیا جسے پہنچانا ہے دوسروں تک، وہ آپ نہیں پہنچائے تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ آپ ایک تو یہ کہ آپ خود بھی نہیں بچے، پھر دوسری چیز یہ کہ آپ اس کے اندر گرفتار ہے، تو نیکی کا حکم نہیں دینے کی وجہ سے بھی آپ ایک اور گناہ میں ملوث ہو رہے ہیں۔ تو اس لیے یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ نیکی کا حکم تو دینا چاہیے آپ کو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پوری طریقے سے پابند ہونے کے بعد ہی دوسروں کو بولنا چاہیے۔ بہتری اس میں ہے کہ آپ وہ باتیں کہیں جو آپ اس پر عمل بھی کریں، یہ بات یہاں پر کی، کیونکہ اچھی بات کو کہنا تو خود اچھا ہی، بلکہ یہ تو واجب ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ انسان کو خود بھی اس پر عمل کرنا چاہیے۔ جیسے حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا تھا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ، یعنی میں ایسا نہیں ہوں کہ تمہیں روکوں اور خود کروں، تمہیں تو روک رہا ہوں میں، دوسروں کو تو روک رہا ہوں کہ بھائی یہ عمل برا ہے، یہ بات مت کرو، یہ ایسا عمل مت کرو، لیکن میں بھی اس پر جو سو عمل پیرا رہوں گا۔ ایسا نہیں کہ میں تمہیں تو روک دوں لیکن میں اس پر عمل پیرا نہ رہوں، ایسا تو نہیں، ایسا نہیں کروں گا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا ایک کہنا ہے جو قرآن شریف کے آیت میں بیان کیا گیا، تمہیں روکوں اور خود کو نہ روکوں، میرا ارادہ تو اپنی طاقت کے مطابق اصلاح کا ہے، میری توفیق اللہ کی مدد سے ہے، میرا بھروسہ اسی پر ہے اور میری رغبت و رجوع بھی اسی کی طرف ہے، بس نیک کاموں کے کرنے کو کہنا بھی واجب اور خود کرنا بھی واجب، ایک کے نہ کرنے سے دوسرا بھی چھوڑ دیا جائے یہ نہ چاہیے، جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے بات رکھا ہوں۔ علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ یہ بھی ہے کہ برائیوں والا دوسروں کو اچھائیوں کا حکم نہ دے، بعض علماء کرام اس پر بھی ایسو قائم ہیں اور اس بات کی بھی ایسو ترغیب دیتے ہیں، لیکن یہ قول ٹھیک نہیں لگتا۔ پھر ان حضرات کا اس آیت سے دلیل پکڑنا تو بالکل ہی نہیں، بلکہ صحیح یہی ہے کہ بھلائی کا حکم کرے اور برائی روکے اور خود بھی کر لے، یعنی کہ خود بھی نیک کام کرے اور خود بھی برائی سے رکے۔ اگر دونوں چھوڑے گا تو دوہرا گناہگار ہوگا ایک کے ترک پر، یعنی کہ یہی بات ہوئی، پھر سے یہاں پہ جو بات بتائی گئی وہ یہی بات بتائی گئی کہ ایک عمل ہے جو نیکی کا حکم دینا، وہ ہر ایک پر واجب ہے، اور حقیقی معنوں میں اگر دیکھا جائے تو دنیاوی اعتبار سے پریکٹیکلی طور پر اگر ہم دیکھیں تو انسان جب نیکیوں کا حکم دیتا ہے اور برائیوں سے روکتا رہتا ہے، جب وہ اس منصب پر فائز ہے یا جب یہ کہنے لگتا ہے تو
یعنی کہ فطری طور پر، اور یہ سمجھیے کہ ہوتا یہ ہے کہ جب وہ کہنے لگتا ہے تو اس کے اندر یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ خود بخود یہ بات اس کے اندر بھی پیدا ہونے لگتی ہے کہ وہ نیکیوں کو خود بھی کرنے لگتا ہے، اور جن برائیوں سے روکنے کی جو کوشش کرتا ہے، جو برائیوں سے روکتا ہے، تو یہ فطری تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے اور وہ خود بھی جو ہے برائیوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ یہ ایسے لوگوں کے اندر یہ صفات پیدا کر دیتا ہے، کیونکہ جب نیک عمل کرتا ہے اور نیکی کی تو حکم دیتا ہے اور برائی سے خود بھی بچنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے قلب و ذہن کو کھول دیتا ہے۔ مسند احمد کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اب یہاں پر دیکھیے کہ جو لوگ عمل نہیں کرتے لیکن لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، یہ اگر ان کی ساری زندگی اگر اسی طریقے سے گزرے کہ لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے رہیں گے، لوگوں کو تو اچھی باتیں بتلاتے رہیں گے، لیکن ان برائیوں سے خود نہیں بچیں گے، تو اس کے تعلق سے بہت ہی سخت وعیدیں آئی ہے، بہت ہی سخت وعیدیں آئی ہے جو یہاں پر بیان کی جا رہی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قدر اللہ محفوظ رکھے، اللہم احفظنا من کل بلاء دنیا وعذاب الآخرہ۔ آپ سے سب سے میری گزارش ہے کہ میرے لیے آپ لوگ سب جو ہے سو دعا کریں کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں میں خود بھی اس پر حامل ہو جاؤں، جتنے بھی اچھے باتیں میں بتلانے کی کوشش کر رہا ہوں، جتنے برائیوں سے روکنے کی کوشش کر رہا ہوں، تو آپ لوگوں سے میری ادباً گزارش ہے کہ آپ لوگ اپنی دعاؤں میں مجھے بھی شامل رکھیں، تاکہ جو باتیں میں کہہ رہا ہوں اس پر میں عامل ہو جاؤں، میں خود بھی اس پر عمل پیرا ہو جاؤں۔ اس کے لیے خصوصی طور پر آپ دعا کرتے رہیں، کیونکہ میں بھی اسی دنیا میں گرا ہوا ہوں۔ اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر جو بات بتلائی جا رہی ہے، اس قدر سخت ترین وعید یہاں پر پیش کی جا رہی ہے، ذرا ملاحظہ فرمائیے، اللہم حافظنا اللہم حافظنا استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ مسند احمد کی حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ معراج والی رات میں جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے ہونٹ آگ کی قینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں، کچھ لوگوں کے ہونٹ اور ان کی زبانیں آگ کی قینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا، میں نے دریافت کیا، کون سرکار صلی اللہ علیہ وسلم؟ میں نے پوچھا جبریل امین سے، میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو کہا گیا کہ یہ آپ کی امت کے خطیب اور واعظ و عالم ہیں۔ اللہم حفظنا، یہ ایسی وعیدیں ہیں، ایسی سخت ترین وعیدیں ہیں کہ آدمی کہنے سے ڈرتا ہے، گھبراتا ہے۔ اسی لیے میں اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ یہ بات کہا کہ کوئی بات کہنا آسان نہیں ہے، کوئی بات کہنا آسان نہیں ہے، کوئی بات آسان نہیں ہے کہنا، کوئی بات کہنا آسان نہیں ہے۔ یہاں پر جو بات بتلائی جا رہی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو زبانیں جو آگ کی اور ہونٹ جن کے کاٹے جا رہے ہیں، یہ کون ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں، تو اس وقت یہ بات کہی گئی، آپ ملاحظہ فرمائیے کہ یہ بات کہ یہ آپ کی امت کے خطیب اور واعظ و عالم ہیں، جو لوگوں کو بھلائی سکھاتے تھے مگر خود نہیں کرتے تھے، لوگوں کو بھلائی سکھاتے تھے لیکن مگر خود نہیں کرتے تھے، باوجود علم کے سمجھ نہیں رکھتے تھے، باوجود علم کے سمجھ نہیں رکھتے تھے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ ان کی زبانیں اور ہونٹ دونوں کاٹے جا رہے تھے، یعنی کہ زبانیں اور ہونٹ دونوں کاٹے جا رہے تھے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ خدا کی قسم، میں کسی شخص کو سب سے افضل نہیں کہوں گا، اس لیے کہ میں نے جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ایک شخص کو قیامت کے دن لایا جائے گا اور اسے جہنم میں ڈالا جائے گا، اس کی آنتیں نکل آئیں گی اور وہ اس کے ارد گرد چکر کھاتا رہے گا، اور جہنمی جمع ہو کر اس سے پوچھیں گے، حضرت آپ تو ہمیں اچھی باتوں کا حکم کرنے والے اور برائیوں سے روکنے والے تھے، یہ آپ کی کیا حالت ہو گئی؟ وہ کہے گا افسوس، وہ کہے گا افسوس، میں تمہیں کہتا تھا اور خود نہیں کرتا تھا، میں تمہیں تو روکتا تھا لیکن خود اس پر عمل پیرا نہیں تھا، میں تمہیں روکتا تھا لیکن خود نہیں کرتا تھا۔
مسند احمد بخاری و مسلم میں بھی یہ روایت ہے. مسند کے ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پڑھ لوگوں سے اتنا درگزر کرے گا جتنا جاننے والوں سے نہیں کرے گا. مطلب جو لوگ ان پڑھ ہے، جاہل ہے، ان تک یہ بات نہیں پہنچی، وہ لوگ اس بات سے واقف نہیں ہیں. اگر وہ بات اگر کسی گناہوں میں اگر وہ ملوث ہوتے ہیں اور وہ اگر توبہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر ایک بات بتلا رہا ہے کہ اس میں حدیث شریف میں بات آ رہی ہے کہ ان سے اس قدر باز پرس نہیں کی جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے باز پرس نہیں کرے گا جتنا جاننے والوں سے نہیں، جو نہیں جاننے والے ان سے نہیں کرے گا. بعض آثار میں یہ بھی وارد ہے کہ عالم کو ایک دفعہ بخشا جائے تو عامی کو 70 دفعہ بخشا جاتا ہے. یعنی کہ ایک جاہل ہے جو ناواقف ہے، اس سے اگر کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے تو اس کو 70 مرتبہ اللہ تعالیٰ بخشے گا، اور جو جاننے والا ہے اگر اس سے اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اسے اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا. یا ایک دفعہ بخشا تو انہیں 70 مرتبہ عامی کو یعنی کہ جو واقف نہیں ہے اس کو اللہ تعالیٰ بخشے گا. عالم جاہل یکساں نہیں ہو سکتے. یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جاننے والے جو ہے ان کا الگ مقام ہے اور جاہل جو ہے الگ ان کا مقام ہے، اور عالم اور جاہل دونوں برابر نہیں ہو سکتے. قرآن کریم میں ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جاننے والے اور انجان برابر نہیں. نصیحت صرف عقل مند لوگ ہی حاصل کر سکتے ہیں. ابن عساکر میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جنتی لوگ، اب یہاں پر دیکھیے ایک اور بات جو اہم ترین بات آ رہی ہے کہ جنتی لوگ جہنمیوں کو دیکھ کر کہیں گے کہ تمہاری نصیحتیں سن سن کر ہم تو جنتی ہو گئے، یہ تم جہنم میں کیوں آ پڑے ہو؟ وہ کہیں گے افسوس، ہم تمہیں کہتے تھے لیکن خود نہیں کرتے تھے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے کہا کہ حضرت میں بھلائیوں کا حکم کرنا اور برائیوں سے لوگوں کو روکنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا کیا تم اس درجے تک پہنچ گئے ہو؟ اس نے کہا ہاں. آپ نے فرمایا اگر تم ان 3 آیتوں کی فضیلت سے نڈر ہو گئے ہو تو شوق سے بات شروع کرو. وہ 3 آیتیں کیا یہاں پر بیان کی گئی؟ کیا ہے وہ 3 آیتیں؟ آپ نے فرمایا ایک تو اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، جو ابھی آپ کے سامنے رکھا. کیا تم لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھولے جا رہے ہو؟ اور دوسری آیت ہے لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، کیوں تم وہ کہتے ہو جو خود نہیں کرتے؟ خدا کے نزدیک یہ بڑی ناپسندیدہ بات ہے کہ تم وہ کہو جو خود نہ کرو. پھر تیسری آیت ابھی جو حضرت شعیب علیہ السلام کی جو میں آپ کے سامنے رکھا کہ وما اريد ان اخالفكم ان الى ما انهاكم عنه ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، یعنی میں جن کاموں کو تمہیں منع کرتا ہوں ان میں تمہاری مخالفت کرنا نہیں چاہتا، میرا ارادہ صرف اپنی طاقت پر اصلاح کرنا ہے. صرف مخالفت ہی نہیں ہے بلکہ میرا مقصد یہ ہے کہ میں اصلاح کرنا چاہوں. تو آپ نے یہ فرمایا کہ کہو تم ان تینوں آیتوں سے بے خوف ہو. وہ قوم یہ فرما رہے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ اس شخص کو ایسے بتلایا. اس نے کہا نہیں. پھر فرمایا پہلے تم اپنے نفس سے شروع کرو، یعنی کہ جو تعلیمات جو دی گئی ہے اس آیت کی روشنی میں جو باتیں ہمارے سامنے بتلائی گئی، جو اس آیت کی روشنی میں جو باتیں آئی ہے، ایک طرف اگر ہم پلٹ کر اگر دیکھیں تو یہودی علماء کے تعلق سے یہ آیتیں جو آ رہی ہے وہ مخاطبت ہے. تو اس کے اندر صفائی، اس کے اندر جو بات صاف انداز سے بات بتلائی گئی کہ جو باتیں تمہارے سامنے توریت کے ذریعے آ چکی ہے انہیں تم غلط مت کرو، انہیں مت چھپاؤ. اور سرکار دو علیہ وسلم کی تمام جو اوصاف جو بیان کیے گئے ہیں اس میں جو سرکار علیہ وسلم کی جو تعلق سے جو احکام جو نافذ کیے گئے ہیں، سرکار علیہ وسلم کے تعلق سے اتباع کرنے کے تعلق سے جو بات بتلائی گئی ہے اور قرآن مجید کو ماننے کے تعلق سے جو بات بتلائی گئی ہے، یعنی کہ سرکار علیہ وسلم پر ایمان لاؤ اور پھر قرآن مجید پر ایمان لاؤ، اور جو باتیں تمہارے توریت میں پیش کی گئی ہے اسی کو پیش نظر رکھ کر تم وہ تمام حقائق کو بیان کر دو. تم ان حقائق کو کیوں بیان نہیں کرتے جبکہ تمہارے سامنے وہ حقائق آ چکے ہیں؟ تو یہاں پر 2 باتیں ہمارے سامنے آتی ہے کہ ایک تو یہ کہ نہ تو حقائق کو چھپائیں
اور پھر دوسرے یہ کہ جو بات ہم دوسروں تک پہنچا رہے ہیں اس پر خود بھی عامل ہو جائے، یعنی کہ ایمان لانے کی بات کہی گئی اور نیک اعمال عمل کرنے کی بات کہی گئی، اور پھر اس کے بعد دوسروں کو جو سو عمل کرنے کی طرف جو سو راغب بھی کیا گیا ہے۔ تو ان آیات کی روشنی میں ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ان آیات سے جو کچھ ہمیں درس ہمیں حاصل ہو رہا ہے اس سے جو سو ہم عمل کرنے کی توفیق فرق کریں، اور بالخصوص آپ لوگوں سے میری ادباً گزارش ہے کہ آپ لوگ میرے لیے بالخصوص دعا کریں کہ جو میں نیک باتیں آپ لوگوں کو بتلانے جا رہا ہوں یا جو کچھ بھی مجھ سے اللہ تعالیٰ کام دینا چاہ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے آپ لوگ میرے لیے دعا کریے کہ جو کچھ بھی ہم بیان کر رہے ہیں، جو کچھ بھی ہم سن رہے ہیں، اس پر ہم عمل کرنے والے بن جائیں، کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ وہ آیت بہت ہی سورہ صف کی آیت جو ہے کہ لما تقولون ما لا تفعلون کبور مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، انتہائی سخت ترین آیت ہے یہ کہ تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے۔ یہاں پر اتنی بات کہہ کر اللہ تعالیٰ آیت میں خاموشی اختیار نہیں کیا، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے وہ بات جو تم کہتے ہو اور کرتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں سن رہے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔